السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک مکمل ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے دل شہر محبت۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا اللہ، تیز آواز پہ رسالے میں سر دیے بیٹھی سدرا نے فوراً ایک ہمدردانہ نظر سامنے دنیا و مافیا سے قطعی بے خبر سوتی ابرا پر ڈالی۔ یہ مہارانی ابھی تک سو رہی ہیں؟ ارے کیا رات کو اسے نیند نہیں آتی جو دن چڑھے تک اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا؟ سغرا بیگم نے ایک تیز نگاہ سدرا کی طرف کی۔ مجھے کیا پتا امی، اٹھاؤ اسے، کہو کچن دیکھے۔ اور تم بھی اب بس اس کتاب کی جان چھوڑو، کپڑوں کے ڈھیر لگے ہیں، کیا میلے کپڑوں کے انبار لگا کر ورڈ ریکارڈ بنانا ہے؟ وہ پوری کی پوری اس کی طرف مڑ چکی تھی، اس کی سوئی بس ورڈ ریکارڈ پہ ہی اٹک گئی۔ کیا ان کے گھر میں اتنے کپڑے تھے جن کو جمع کر کے ورڈ ریکارڈ بنایا جائے؟ وہ اسے سنا کر باہر جانے لگیں کہ نگاہ بھٹکتی ایک بار پھر گہری نیند سوتے ابرا پر پڑ گئی۔ دونوں بیٹیوں نے سسرال جا کر ناک کٹوانی ہے میری۔ سو ابرا کی کمر پر زوردار دھپ رسید کی، وہ بس ذرا سا کسمسائی۔ اٹھاؤ اس ڈھیٹ مٹی کے پتلے کو۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ باہر گئیں تو سدرا نے سکھ کا سانس لیا۔ توبہ، امی بھی نہ ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ اس نے اپنا موٹا سا چشمہ صحیح کیا اور پوری دل جمی سے ابرا کو اٹھانے لگ گئی۔ اسے ہمیشہ یہ کام بغیر گھوڑوں کے دریا پار کرنے جیسا لگا کرتا۔ کیا مصیبت ہے سدرا کی بچی، سونے دو۔ وہ اسے زور سے دھکا مارتے ہی کروٹ بدل گئی۔ سدرا اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، تب بھی بیڈ سے نیچے جا گری تھی۔ اسے شدید غصہ آ گیا اور اس بار اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً کمبل کھینچ کے دور پھینک دیا۔ اب کی بار ابرا تڑپ کے اٹھی تھی، ساتھ ساتھ دایاں بازو بھی سہلایا جا رہا تھا جس پہ سدرا نے زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ عابدہ آنکھوں میں نمی سے اتری۔ بالکل نہیں آتی، صاف جواب آیا، اور امی آخری وارننگ دے کے گئی ہیں۔ اگر تم نے اب بھی بستر نہ چھوڑا تو مرحوم دادا ابو کی بیعت کی چھڑی ہوگی اور تم۔ سدرا نے اسے ڈرانے کی پوری کوشش کی اور توقع کے عین مطابق وہ بستر چھوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا یار، پھپھو کو مجھ سے ایسی کیا دشمنی ہے؟ ذرا جو آرام کرنے دیں۔ وہ سلیپرز پاؤں میں گھساتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ دشمنی نہیں، پیار کہو، اوکے؟ ہماری ہی بھلائی چاہتی ہیں امی۔ گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، سٹیٹس پھر بھی لڑکیوں کے عیب چھپا لیتا ہے، اور ہمارے عیب ہماری اچھی تربیت، اخلاق اور سگڑاپا ہی چھپا سکتا ہے۔ سدرا نے اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے کسی بڑی بوڑھی کی طرح اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اللہ معافی، عیب کون سے؟ تمہارا تو پھر بھی یہ انکل جیدی والا چشمہ ہے، مجھے تو اللہ نے اچھا خاصا بنایا ہے۔ وہ فرضی کالر جھٹکتے ہوئے بولی۔ خیر کم تو میں بھی نہیں ہوں، مگر میری مراد ہماری غربت سے ہے۔ آج کے دور میں یہی سب سے بڑا عیب ہے۔ آج کل نہ لڑکیوں کی صورت کو اہمیت دی جاتی ہے نہ سیرت کو۔ آج کل تو اس معیار کو صرف دولت پہ رکھ دیا گیا ہے۔ وہی بہو اچھی جو جہیز سے گھر بھر دے۔ سدرا کی بات پر اب کے ابرا بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب اپنی سریا باجی کو دیکھ لو، صورت و سیرت میں یکتا، مگر صرف موٹر سائیکل کی فرمائش پوری نہ کر سکنے کی وجہ سے شادی کی تاریخ ختم کر دی گئی اور منگنی بھی توڑ دی گئی۔ سدرا نے اپنی پڑوسن کی بات کی تو ابرا بھی سر تعصب سے ہلانے لگی۔ سچ میں 2 دن روتی رہی بیچاری، گھر والوں سے چھپ چھپ کر۔ ابرا کے لہجے میں دکھ تھا۔ چھپ چھپ کر تو تم نے کہاں دیکھ لیا؟ سدرا نے اپنی عادت کے مطابق بات پکڑی۔ چھت پہ روتی تھی نا، میں نے بھی چھت سے دیکھا چھپ چھپ کر۔ وہ دائیں آنکھ دباتے ہوئے مسکرائی تو سدرا بھی مسکرا دی۔ بیت کی چھڑی اٹھاؤں یا دونوں باہر مرو گی؟ سغرا کی چیختی آواز پہ جہاں سدرا ہڑبڑا کر باہر بھاگی تھی وہیں ابرا نے باتھ روم میں بنا لی تھی۔ آج موسم صبح سے بے حد خوشگوار تھا۔ صبح سے جاری ننھی منی بارش کی بوندوں کی کنمن نے جیسے روح تک کو سرشاری سی بخشی تھی۔ وہ اوپر چھت پہ سب سے آخری سیڑھی پہ پیر لٹکائے ایئر فون کانوں میں ٹھونسے مزے سے میوزک سنتی، آنکھیں بند کیے نہ جانے کیا کیا سپنے دیکھے جا رہی تھی کہ مانوس سی مہک محسوس کرتے ہی جھٹ سے آنکھیں واں کی۔ پکوڑے؟ اس کے منہ سے ہلکی سی پرجوش سی چیخ برآمد ہوئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی کچن کی طرف بھاگی جہاں سغرا پھپھو سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ اسے یوں بھانک کر اندر آتے دیکھ کر انہوں نے حیرانی سے پوچھا، کیا ہوا خیریت؟ کچھ نہیں پھپھو، وہ ہکلائی۔ لڑکی سدھر جاؤ۔ کچھ نہیں ہے تو یوں دوڑتی کیوں آ رہی ہو؟ کیا آرمی والوں نے شکاری کتے پیچھے چھوڑ دیے ہیں یا پولیس والوں نے کھوجی پیچھے لگا دیے ہیں؟ ان کے ہولناک اندازوں پہ وہ دل میں کام کے رہ گئی۔
اللہ کا نام لے پھپھو، میں کوئی چور، ڈاکو یا دہشت گرد تھوڑی ہوں۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، ان سے کچھ کم بھی نہیں ہو ویسے تم۔ عارف نہ جانے کب وہاں آیا تھا۔ ابرا نے گسیلی نگاہوں سے اسے گھورا، مگر وہاں پرواہ ہی کسے تھی۔ اور یہ کیا کانوں میں ہر وقت تاریں ڈالے پھرتی رہتی ہو؟ پھوپھو نے اس کے ایئر فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بے اختیار انہیں مضبوطی سے تھام گئی۔ ایسا نہ ہو تاریں کان میں لگانے کا یہ شوق تمہیں لے ڈوبے، جیسے سدرا کو دن رات پڑھائی کا جنون لے ڈوبا۔ اسے تو یہ موٹا چشمہ لگ گیا، تمہیں کہیں بہروں والے آلے نہ لگانے پڑ جائیں۔ ابرا کا تو دل دہل گیا، دونوں کانوں سے تاریں کھینچ کر ہاتھ میں آ گئیں۔ بد دعا تو نہ دیں پھوپھو، اگر میری سماعت کمزور ہوتی تو یہ لگائے رکھنے کے باوجود بھی میں آپ کی آواز سن پاتی۔ میں نے بھی ابھی کا نہیں کہا، یہ شوق ایسے چھوٹے موٹے تحفے یادگار میں دے ہی جاتے ہیں۔ خدا کی پناہ نماز اور قرآن کے لیے مار مار کے اٹھاؤ تب بھی نہیں سنتی، اور اپنے فضول شوق کے لیے سارا دن بھی لگا لیں تو کوئی افسوس نہیں۔ اچھا آپ جلدی سے آٹا گوندھ لو، میں ذرا 2 گھڑی آرام کر لوں۔ سالن سدرا بنا لے گی، اسے حکم سناتی وہ باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا مار پڑی تھی کہ پکوڑوں کی خوشبو پر کچن کی طرف دوڑتی آئی اور ہانسی ہوتی موبائل میز پر پٹکتے ہوئے بولی، اوہ وہ تو سریا باجی بنا رہی تھی، مجھے کہا کہ گھر بھی لیتے جاؤ، مگر تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ایسے کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ عارف مزے سے ٹانگیں میز پر جماتے ہوئے کہا، اللہ تم سے پوچھے گا عارف، خود کھا کر آگے اور میں بیچاری۔ وہ تڑپی، خود بنا لو، کھانے کی شیر ہو مگر مجال ہے کبھی خود بھی کچھ پکایا ہو۔ اس کا دل چاہا اسے خوب سنائے، مگر پھر دل میں ہی کرتی روح موڑ کر آٹا نکالنے لگی۔ کھاؤ گے پکوڑے؟ وہ بولا تھا، نہیں مجھے تو بدہضمی ہو جاتی ہے پکوڑے کھا کر۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ عارف کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی، چلو تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کس صحیح سے پالا پڑا ہے، لاتا ہوں تمہارے لیے گرما گرم پکوڑے۔ وہ مسکرا رہا تھا، مسکراہٹ اس کے چہرے پر بہت سجتی تھی۔ ابرا نے تسلیم کیا، مگر پھپھو اسے فوراً خیال آیا، کام سارے سلیقے سے نپٹا لینا، امی کچھ نہیں کہیں گی پھر، اور ویسے بھی آج مجھے ٹیوشن کے پیسے ملے ہیں سو آج تو عیش بنتا ہے نا۔ اس نے ابرا کے گیلے آٹے سے بھرا ہاتھ پکڑ کر اسے اسی کے چہرے پر ملتے ہوئے کہا۔ وہ ہوں کرتی رہ گئی، شرارت کر کے وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا اور وہ منہ صاف کرتی اسے دیر تک نوازتی رہی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے لائٹ نہیں تھی اور ابرا کو جب تک لائٹ نہ آتی نیند نہیں آتی تھی، اور اگر ابرا کو نیند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب تھا کہ سدرا نے بھی لازمی جاگنا تھا۔ وہ لاغ سونے کی کوشش کر لیتی مگر ابرا ہر حال میں اسے ناکام بنا کر چھوڑتی۔ ابھی بھی سدرا کا نیند کے مارے برا حال تھا، لیکن ابرا بار بار اسے اس قدر شدید جھٹکا دیتی کہ وہ مکمل طور پر بیدار ہو جاتی، لیکن چند ہی لمحوں بعد اس کی گھنی پلکیں دوبارہ گرنے لگتیں۔ کیا مصیبت ہے ابرا، سونے دو نا۔ آخر سدرا نے تڑپ کر التجا کی، 1-2 گھنٹے اگر میرے لیے جاگ لوگی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اس نے چلا کر خبردار کیا، تو تم کیوں جاگ رہی ہو، سو جاؤ نا۔ وہ قسمت آئی، چلو چھت پر چلتے ہیں، دیکھو موسم کتنا سرد ہے، سچ میں بہت مزہ آئے گا۔ ابرا کو نیا خیال سوجا، سدرا کا سر مزید لٹک گیا۔ پلیز ابرا سو جاؤ، مجھے سخت نیند آئی ہے، اب اس وقت یوں جھول جال کر کون جائے۔ اتنی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر سدرا نے ہاتھ جوڑے، تو منہ پہ پانی ڈالو اپنے، پلیز سدرا میری خاطر پلیز۔ ابرا نے آخری حربہ آزمایا اور اس کی توقع کے عین مطابق سدرا اس کے لیے فوراً راضی ہو گئی۔ چلو میری ماں۔ لمبی جمائی لیتے ہوئے اس نے پاؤں سلیپرز میں ڈالے۔ تھینک یو۔ وہ ہوش ہوتے ہوئے تیزی سے باہر نکلی۔ باہر موسم واقعی سرد تھا مگر خوشگوار حد تک، ہوا میں ذرا سی نمی محسوس ہو رہی تھی۔ چھت پر آتے ہی سدرا کا موڈ بھی بحال ہو چکا تھا، وہ خود کو واقعی فریش محسوس کر رہی تھی۔ سدرا نے کمرے کے ساتھ پڑی چارپائی سے ان کے بالکل درمیان میں لا بچھائی۔ ابرا ٹارچ آسمان کی طرف کیے جلانے بجھانے میں مصروف تھی۔ کون ہے وہاں؟ دوسری طرف سریا باجی کی آواز سن کر وہ دونوں اچھلی تھیں۔ سریا باجی بھی جاگ رہی ہیں، وہ یک زبان ہو کے بولی تھیں اور فوراً چھوٹی سی دیوار کے قریب چلی آئیں۔ ہم ہیں سریا باجی۔ ان کی آواز سن کر کوئی آہستہ آہستہ چلتے ان کے قریب آیا تھا۔ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی اتنی عادی ہو چکی تھیں کہ ایک دوسرے کو اب وہ تینوں بخوبی دیکھ سکتی تھیں۔ خیریت تو ہے؟ حساس سی سدرا کو ان کی فکر ہوئی۔ یہ تو مجھے تم بتاؤ۔ سریا مسکرائی۔ وہی ہمیشہ والا مسئلہ، لائٹ نہیں تھی سو مہارانی کو نیند نہیں آ رہی، اب صبح پھر 10-11 بجے اٹھیں گی۔ سدرا کو پھر نیند کا کلک ہونے لگا۔ مگر آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ ابرا بھی حیران تھی۔ انسان ہو یار، آج مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، سریا نے جواب دیا۔ اچھا آئیں ادھر آ جائیں۔ سدرا نے اسے اشارہ کیا تو وہ ذرا سا اچھلی اور دیوار کے اوپر سے ان کی طرف آ گئی۔
چلو یہ تو اور بھی اچھا ہو گیا، اب تینوں مل کر باتیں کریں گے۔ ابرا پر جوش ہوتی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولی، ویسے سریا باجی کتنا اچھا ہو کہ ہم ہمیشہ ایسے ایک ساتھ رہیں۔ سدرا نے آسمان پہ بکھرے ننھے ننھے تاروں کو تکتے ہوئے خواہش کی، پاگل زندگی ایسے تھوڑی گزاری جاتی ہے، تمہیں پتہ ہے اگر زندگی میں تبدیلی نہ ہو تو ہم سب اکتا جائیں، دل ہی مر جائیں۔ سریا مسکراتے ہوئے بولی تھی، اب دیکھو اگر تم بار بار فیل ہو کر ایک ہی کلاس میں بیٹھی رہو تو کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ بس زندگی بھی ایک کلاس روم کی طرح ہے، روز نئی کتاب، نیا باب۔ ہم آج ساتھ ہیں مگر کل ہم جن کے ساتھ ہوں گے وہ شاید ہمیں ان رشتوں سے بھی زیادہ عزیز ہوں۔ سریا نے خوبصورتی سے اسے سمجھایا، تم بہت سویٹ ہو، بہت خوش قسمت ہوگا وہ جو تمہیں لے کر جائے گا۔ سریا نے اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے کہا، اسے بھلا کون لے کر گھر جائے گا؟ ابرا نے شریر لہجے میں کہا، یہ سادہ سا حلیہ بالوں میں ہر وقت اتنا تیل لگائے رکھتی ہے کہ جیسے اگلے دن تیل مارکیٹ میں ختم ہو جائے گا۔ وہ کھلکھلائی، ہاں اور چشمہ دیکھو ذرا، اتنا موٹا، بھلا آج کے لڑکوں کو ایسی لڑکیاں کب پسند آتی ہیں؟ سریا نے بھی ابرا کا ساتھ دیتے ہوئے اسے چڑھایا، نہ لے کر جائے کوئی، میں امی کے پاس ہی ٹھیک ہوں، بلکہ اب تو میں اور زیادہ تیل لگایا کروں گی اگر ایسی بات ہے تو۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ توبہ ہے لڑکی، تم تو بالکل ہی بات دل پہ نہیں لیتی۔ سریا نے اسے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ویسے پتہ نہیں سریا باجی اس کا شوہر کیسا ہوگا؟ ابرا خیالوں میں سوچنے لگی۔ اس کا بہت اچھا ہوگا، تم اپنا سوچو۔ سریا نے اسے نشانہ بنایا، شوہر جیسا بھی ہو بس پڑھا لکھا اور بہت امیر ہو، یہ بڑا سا بنگلہ ہو، بڑے سے صحن میں خوبصورت لان اور لان کے درمیان جھولا، چمکتی سیاہ شیشوں والی کار۔ سچ میں یہ کڑ کڑ کے جینے والی زندگی سے تو میں بالکل تھک چکی ہوں۔ بس اب تو اللہ کسی شہزادے کو لا دے کہیں سے اور میرے سارے خواب سچ کر دے۔ یہ بھی کوئی لائف ہے کہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کے لیے بھی ترستے رہو؟ بہت ہی خوبصورت لہجہ آخر میں مایوس ہوا تھا۔ غلط بات ابرا، ایسا نہیں کہتے، پیسہ، دولت، عیش و عشرت یہ سب کچھ اہم نہیں ہوتا، بلکہ قدر، خلوص، رشتے اور احساس اہم ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کی اساس ہیں۔ سریا نے اسے پیار سے سمجھایا، سریا باجی یہ صرف کتابی باتیں ہیں، کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، عیش و عشرت اور دولت کے ہوتے ہوئے سکون نہ ہو کیسے ممکن ہے بھلا؟ وہ صاف منکر تھی۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں ڈیئر، بلکہ زندگی کی تلخ سچائیاں ہیں، اور یقین کرو دنیا ان باتوں پہ اب یقین بھی کرتی ہے۔ ہاں مگر ایک بات ہے، یہ باتیں کسی کو بھی سمجھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ وہ سبق ہیں جو زندگی کا استاد ہمیں دیتا ہے، اور اس استاد سے زیادہ اچھا سبق اور کوئی استاد نہیں دے سکتا۔ سریا نے مسکراتے ہوئے کہا تو سدرا اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا بہت دیر ہو گئی ہے، جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ، میں بھی چلتی ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ لائٹ آ چکی تھی تبھی سریا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اپنے اپنے بستر میں گھسی ایک دوسرے کی باتوں کو سوچے جا رہی تھیں۔ بی اے کا رزلٹ بے حد شاندار رہا تھا۔ سدرا اور ابرا دونوں ہی بے حد خوش تھیں۔ عارف نے دونوں کو جی بھر کے نہ صرف سیر کروائی بلکہ ان کی پسندیدہ آئس کریم بھی کھلائی۔ دونوں خوشی سے بے حال تھیں۔ ابھی ابھی سدرا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ سغرا نے اسے کمرے میں آنے کو کہا۔ وہ جلدی سے ماں کے پاس پہنچی تھی۔ جی امی، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سغرا بیگم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی امی۔ وہ فوراً بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، تمہارے اور ابرا کے نمبر بہت اچھے ہیں، اور مجھے یہ بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ تم دونوں کو ہی آگے پڑھنے کا شوق ہے، خاص کر تمہارے جنون سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ ذرا سا رکی۔ سدرا خاموش رہی۔ لیکن میں تم دونوں کو یونیورسٹی نہیں بھیج سکتی، اس معاملے میں تم دونوں عارف سے کوئی ذکر نہیں کرو گی۔ اگر وہ تم دونوں سے اس بارے میں خود پوچھے بھی تو تم دونوں نے اسے طریقے سے ٹال دینا ہے۔ یہ بات تم ابرا کو بھی اچھی طرح سمجھا دو۔ میں نے اگر اس سے بات کی تو وہ ضرور ہنگامہ کرے گی، اور تب بات ضرور عارف تک پہنچے گی۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سدرا خاموش رہی مگر آنکھوں کے دیے مدھم سے بڑھ گئے تھے۔ اور ہاں، تم بھی ابرا سے اس وقت ہی بات کرنا جب عارف باہر ہو اور اس کے آنے میں کافی وقت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی بھی حال میں اسے اس بات کا پتہ چلے۔ بیٹی کا بجھتا چہرہ دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ اب جاؤ رات کے کھانے کی تیاری کرو، ابرا کو بھی ساتھ ملا لینا۔ یہ جو تم اس کی مدد کرنے کی غرض سے اس کے کئی کام خود کر لیتی ہو نا، یہ اس کے ساتھ نیکی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ اگر اس عمر میں یہ کاہلی اور کام چوری اس کی عادت بن گئی تو ساری زندگی تم موجود نہیں رہو گی اس کی مدد کے لیے، تب اسے بے حد پریشانی ہوگی۔ سو تم دونوں کے لیے اچھا یہی ہے کہ وقت پہ سمجھ جاؤ۔ انہوں نے اسے مزید ہدایات دیں۔ سدرا خاموشی سے سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی اور کچن میں آ کر کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔
مگر اس کا سارا دھیان کمرے میں موجود ابرا کی طرف تھا، جو یقیناً ایئر فون کانوں میں گھسیڑے گانے سننے میں مگن تھی۔ اسے پتہ تھا کہ ابرا اس کی طرح نہیں تھی کہ ہر بات پہ سمجھوتا کر لیتی، وہ اس سے قطعی مختلف تھی۔ اسے جیسے ہی یہ بات پتہ چلتی کہ امی نے یونیورسٹی داخلہ دلوانے سے منع کر دیا ہے، اس نے شور مچا دینا تھا، اور اس طرح عارف سے یہ بات کسی طور چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب اسے یہ بھی سوچنا تھا کہ کس طرح امی کی بات ابرا تک پہنچائے کہ وہ راضی ہو جائے، شور بھی نہ کرے اور عارف بھی اس معاملے سے دور رہے۔ لیکن اسے کوئی راہ سجھائی نہ دے رہی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ بات ابرا کو اس کی ماں سے مزید دور کر سکتی تھی، متنفر کر سکتی تھی اسے، اور یہ گوارا نہ تھا اس کے لیے قطعی۔ نہیں، میں ابرا سے بالکل صاف صاف بات کروں گی، وہ بہت اچھی ہے، ضرور امی کی پرابلم سمجھ جائے گی، میں اسے سمجھاؤں گی، اور میں جانتی ہوں وہ میری بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ کیا مصیبت ہے ابرا، چپ بھی کر جاؤ، سدرا نے چڑھ کر کہا تھا، اور ابرا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے صرف روئے جا رہی تھی بلکہ زور زور سے شوں شاں بھی جاری تھی، مزید کلس کر رہ گئی۔ اچھا، مصیبت بھی مجھے ہے؟ ہاں بھئی، تمہیں کیا تکلیف؟ وہ بدلحاظ ہوئی۔ مجھے کیا تکلیف؟ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ سدرا کو پہلی بار اس پہ شدید غصہ آیا۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے نا سدرا بی بی، تمہاری تو امی ہے وہ، تمہیں بھلا ان کی کوئی بات غلط کیسے لگ سکتی ہے؟ وہ مزید تیز ہوئی۔ سدرا اسے تعصب سے دیکھے گئی۔ تم کتنی بدگمان ہو ابرا، حالانکہ دیکھا جائے تو امی نے ہمیشہ تمہیں اپنی سگی بیٹی مانا ہے، تمہارے اور میرے ساتھ برتاؤ میں ذرا بھی فرق نہیں رکھا، مگر پھر بھی تف ہے تم پر۔ وہ شدید حفا تھی، مگر پرواہ ہی کسے تھی؟ تو پھر ایسا کیوں؟ کتنے خواب دیکھے تھے میں نے کہ بی اے کلیئر کرنے کے بعد یونیورسٹی جاؤں گی، ہمیں بھی کچھ آزادی ملے گی، زندگی کو جینے کا مزہ تو اب آنے والا تھا، مگر تمہاری امی نے ایک مرتبہ پھر سب چکنا چور کر دیا۔ وہ آج بدلحاظی کی ساری حدیں پار کر رہی تھی۔ سدرا نے اس کی سوچ پہ افسوس کے ساتھ اس بات کا دل ہی دل میں شکر کیا کہ امی اور عارف اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ تم بالکل غلط سوچ رہی ہو ابرا، تم سے زیادہ افسوس مجھے ہے، اور تم بھی اس بات کی گواہ ہو کہ تعلیم میرا جنون ہے۔ تم تو اس کو صرف ایک ایڈونچر کے طور پہ لیتی ہو، مگر میرے لیے یہ مقصد حیات تھا، اور ماؤں سے زیادہ اپنی بیٹی کی خواہشات کو بھلا اور کون سمجھ سکتا ہے؟ سو اگر امی نے آگے پڑھانے سے منع کر دیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وہ اپنی صلح جو طبیعت سے مجبور ایک بار پھر اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ میں ایسی کسی بات کو نہیں مانتی جو دوسروں سے ان کی خوشیاں، ان کے خواب چھین لے، سمجھی تم؟ کاش بابا اور امی کے ساتھ میں بھی مر گئی ہوتی، خود تو مر گئے اور مجھے جلتے رہنے کے لیے اس کال کوٹری میں چھوڑ کے، نفرت سے کہتی وہ چھت کی طرف دوڑ گئی تھی۔ سدرا اس کے لہجے کی سنگینی محسوس کر کے یوں ساکت ہوئی جیسے جان ہی نہیں رہی تھی اس میں، چونکہ تب جب زور سے باہر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ تبھی اس نے ابرا کو بھی نیچے آتے دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف بنا دیکھے ہی اندر چلی گئی تھی۔ اس نے آرام سے کنڈی کھول دی تھی۔ کہاں سو گئی تھی سدرا؟ پتہ بھی ہے کہ 2 قدم چل لوں تو میری جان نکلنے لگتی ہے۔ سغرا بیگم پھولے سانس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ عارف سامان سے بھرے تھیلے اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے اندر آیا۔ سارے مہینے کا راشن پھر ایک ساتھ لے آئی ہوں، برکت رہتی ہے اور مہینہ بھی آرام سے گزر جاتا ہے۔ اب روز روز مجھ سے نہیں لگائے جاتے بازار کے چکر۔ سردیوں کے کپڑے عارف کے ساتھ جا کر تم دونوں خود لے لینا۔ چلو سامان رکھو، میں ذرا کمر سیدھی کر لوں۔ وہ سدرا کو سمجھاتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی کہ نظر ابرا اور سدرا کے مشترکہ کمرے کے بند دروازے پر پڑی، جو ہمیشہ تب بھی دن کے وقت بند ہوتا جب ابرا کا موڈ سخت آف ہوتا۔ وہ ٹھہر گئیں۔ عارف تم تھیلے کچن میں رکھو، اور سدرا تم ذرا میری بات سنو بیٹا، وہ کہہ کر کمرے میں چلی گئیں۔ سدرا تیزی سے ان کے پیچھے آئی۔ ابرا پھر ناراض ہے کیا؟ انہوں نے بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ نہیں تو امی، بس ایسے ہی۔ آپ کو پتہ تو ہے اس کا، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ تم نے یونیورسٹی والی بات کہی ہوگی اس سے، وہ اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ اس بار سدرا خاموش رہی اور ان کے پیر دبانے لگی۔ تبھی سغرا بیگم کی آنکھوں سے ٹپکتا وہ واحد آنسو نہ دیکھ پائی تھی، جو بے حد ضبط کے باوجود اپنی حدود پار کر گیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا، سب بڑوں سے ایک بات ہر موقع پر سنی کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے جسے بندہ کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ تمہارے ماموں اور مامی کے یکے بعد دیگرے جوان اموات نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں ننھی سی ابرا کو گود میں لیے جب واپس گھر آئی تو بس اللہ کی مصلحت ہی ڈھونڈتی رہی، مگر ہم حاکی ہیں بیٹا، ہم اس کی مصلحت کا سایہ تک نہیں پا سکتے۔ اس کی کن کو بھلا کیا سمجھ سکتے ہیں؟ بس مجھے بھی صبر آ گیا، مگر تمہارے بابا کی اچانک موت نے ہمارے گھر کی بنیادیں ہلا دیں۔ جب تک وہ زندہ تھے کبھی مجھے گھر کے کاموں کے علاوہ کسی اور کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتے تھے، مگر ان کی وفات کے بعد
ان کی تھوڑی بہت پینشن اور میری سلائی کے پیسوں سے یہ گھر میں نے کتنی مشکلوں سے چلایا، یہ بس میں اور میرا رب جانتا ہے، مگر جب سے یہ گردوں کی تکلیف ہوئی ہے اب گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ عارف مشین چلانے نہیں دیتا اور پینشن بہت کم ہے، اس میں تو 1 مہینے کا راشن مکمل نہ آئے، کہاں میری دوائیوں اور دوسرے اخراجات، اوپر سے عارف کی بے روزگاری، وہ جتنا بھی چھوٹی موٹی نوکری کر کے کما لے ہماری یہ چند ضروریات بھی مشکل سے پوری کر پاتا ہے۔ وہ اپنی نوکری کو لے کر بے حد پریشان ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس قدر مہنگی تعلیم کے اخراجات اس پہ ڈال کر اسے مزید پریشان کر دوں۔ تم جانتی ہو اسے، اگر تمہاری اور ابرا کی خواہش کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اپنا خیال کے بنا جانوروں کی طرح کام میں جٹ جائے گا۔ وہ ذرا دیر رکیں۔ سدرا انہیں دیکھنے لگی، وہ انہیں بے حد کمزور لگی۔ تم ابرا کو سمجھاؤ، میں جانتی ہوں تمہارا رزلٹ بے حد اچھا آیا ہے اور میں بہت خوش بھی ہوں، مگر پھر میں منع نہیں کر رہی، بس عارف کی جاب ہو جانے دو۔ میں بہت تھک چکی ہوں سدرا، اب تم لوگ میری طاقت ہو۔ میں تم پہ سختی اس لیے نہیں کرتی کہ بیٹیاں مجھے عزیز نہیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ تم زندگی کے ہر موڑ پہ خود کو کامیاب بنا سکو۔ مجھے کمزور نہ کرو بیٹا، اگر میری طاقت نہیں بن سکتی تم تو۔ سدرا کو ان کا لہجہ نم سا لگا، وہ اٹھ کر ماں سے لپٹ گئی، خود بخود پلکیں بھیگنے لگیں۔ سغرا نے اسے اپنے آپ میں بھینچ لیا۔ اسے آج خود پہ غصہ آ رہا تھا، اور جو پیسے وہ اور ابرا فضول چیزوں پہ ضائع کر دیتے تھے وہ امی کے کئی چھوٹے مسائل کا حل بن سکتے تھے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ابرا کے گالوں پہ لڑکتا نمکین پانی اس کے دل و دماغ پہ لکھے سارے شکوے شکایتیں بہا لے گیا تھا۔ اس نے خود کو دل ہی دل میں کوسا تھا۔ یہ دروازے پہ کاغذ تم نے چسپا کیا ہے؟ وہ لہک لہک کر ملکہ نور جہاں بننے کی کوشش میں گلا پھاڑے جا رہی تھی۔ عارف کی آواز پہ اسے دیکھنے لگی، خوبصورت چمکدار آنکھوں میں ناراضی صاف ظاہر تھی۔ تم دیکھ نہیں رہے میں ریاض کر رہی تھی؟ وہ تڑھی، اس کے لیے سوری، اب بتاؤ یہ کاغذ تم نے لگایا ہے باہر دروازے پہ؟ عارف اس کی لڑاکا طبیعت سے بخوبی واقف تھا، تبھی فوراً معذرت بھی کی، مگر سوال جوں کا توں رہا۔ ہاں تو کیا تمہیں ہاتھ میں پکڑا کے گلی میں کھڑا کر دیتی جو دروازے پہ نہ چپکاتی؟ وہ سخت بدمزہ ہوئی، اور اس کی بات سن کر عارف اس سے بھی زیادہ مجال ہے جو کسی سوال کا صحیح جواب دے دو۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولا، اچھا بابا وہ کاغذ میں نے ہی لگایا ہے، بس خوش، اب جاؤ، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہوئے دوبارہ ریاض کے لیے منہ کھول لیا گیا۔ رکو، عارف نے تیزی سے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ لہرائے تھے۔ اب کیا ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلائی، تمہیں کیا ضرورت ہے ٹیوشن پڑھانے کی؟ میں ہوں نا تم سب کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اس کی بہت ساری دوسری باتوں میں یہ خوبی بھی ابرا کو بے حد پسند تھی۔ میں نے کب انکار کیا، مگر میں اور سدرا تمہارا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، بالکل ویسے جیسے تم ہمارے لیے فکر مند رہتے ہو، ہم تمہارے لیے اس گھر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے عارف کی طرف متوجہ ہوئی، نہ جانے کیوں عارف کو بے حد اچھا لگا۔ اوکے، بٹ جب میری جاب ہو جائے گی تو یہ سب ختم۔ وہ ابھی بھی کچھ الجھا سا تھا۔ پرومس، ویسے بھی مجھ سے نہیں ہوتی یہ سختیاں۔ وہ دوبارہ اپنی جون میں واپس آئی۔ عارف مسکرا دیا، اوکے اب تم اپنا ریاض جاری رکھ سکتی ہو، نرمی سے کہتا وہ باہر چلا گیا۔ تم نے بتایا نہیں یہ ریاض انکل کون ہے؟ ریاض کے لیے کھلتا منہ جھٹ سے ایک بار پھر بند ہوا۔ سدرا نے پھر صرف ایک ہی لفظ پکڑا تھا، تمہارا ہونے والا میاں۔ وہ چلا اٹھی، اللہ نہ کرے یہ انکل ٹائپ نام مجھے بالکل نہیں پسند، مجھے تو مہران، سکندر، ہیرو ٹائپ نام والا لڑکا ملے گا۔ دیکھنا، خواب نہ صرف جاگتی آنکھوں میں چمکنے لگے بلکہ ساتھ ساتھ شیئر بھی ہونے لگے۔ مجھے گانا سیکھنا ہے، سیکھنے دو گی؟ اس نے اس بار ہاتھ جوڑ دیے۔ سدرا حیرانی سے کندھے اچکاتی دوبارہ اپنی کرسی پہ جا بیٹھی۔ تم دونوں کو اگر اس کمرے میں رہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کیا خیال ہے اکبر کے چند کاریگر منگوا کر اسی کمرے میں چنوا نہ دوں؟ انہوں نے اپنے پڑوسی اکبر مستری کو بادشاہ کے رتبے پہ فائز کرتے ہوئے زبردست مثال پیش کی تھی۔ ابرا کی تو ہنسی چھوٹ گئی، ہر وقت کھی جاؤ کچن کو دیکھو، اور سدرا تم جاؤ جا کر ذرا چھت کی صفائی کرو۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا، پھپھو آپ ٹینشن نہ لیں، میں ابھی جا کر سب کر دیتی ہوں۔ ان کے گال پہ بوسہ دے کر وہ باہر بھاگ گئی۔ سدرا اس کے اس عمل پہ حیران ہوتی اس کے پیچھے تھی، اور سغرا بیگم بھائی کا لمس محسوس کرتے ہی بے آواز رونے لگی تھیں۔ ابرا ان کے عزیز ترین بھائی کی نشانی تھی، اکلوتی نشانی۔ امی کس کا ہاتھ ہے؟ سدرا نے ہاتھ کا لفافہ چاک کرتی سغرا سے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں پتا بیٹا، ہمیں بھلا کون ہاتھ بیچے گا؟ انہوں نے ذرا کی ذرا ہاتھ باہر نکالا اور واپس ڈال کر اسے پکڑا دیا۔ جاؤ سنبھال کر رکھ دو، ہو سکتا ہے عارف کی نوکری کا ہو، ایسا نہ ہو ادھر ادھر ہو جائے اور کوئی اہم بات ہو۔ انہوں نے فکر مندی سے اسے لفافہ پکڑاتے ہوئے کہا، مگر امی مجھے لگتا ہے یہ خط فورن سے آیا ہے۔
میرا مطلب بیرون ملک سے۔ اور لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، جتنا کہا ہے اتنا کر، پتہ نہیں کتنا ہم لفافہ ہے، بس سنبھال کر رکھ دو، عارف آنے ہی والا ہے۔ تبھی وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ آسمانی رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں بھی وہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ سغرا تو اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا عارف، خیریت تو ہے؟ سدرا تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہاں بس جیسے ہی ٹیوشن سینٹر سے نکلا کتا پیچھے لگ گیا، آری گلے تک پہنچا کے گیا ہے۔ سدرا کے ساتھ ساتھ امی کو بھی ہنسی آ گئی۔ باہر آتی ابرا کا کہا بھی جاندار تھا، وہ اسے گھور کے رہ گیا۔ اسے لگا ہوگا شاید یہ ہینڈسم سا نوجوان رستہ بھول گیا ہے۔ ابرا نے اسے مزید چھیڑا، پانی پلا دو، تم لوگوں کو مذاق سوجھ رہا ہے اور میری یہاں جان نکل گئی ہے۔ وہ آستین فولڈ کرتے ہوئے بولا اور ماں کے پاس ہی پلنگ پہ بیٹھ گیا۔ سدرا نے فوراً اسے ہاتھ تھما دیا۔ کس کا ہاتھ ہے؟ وہ جو نماک سے ہاتھ پڑھنے میں مصروف تھا ابرا کی آواز پہ چونک گیا۔ وہ پانی کا گلاس تھامے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ طے کر کے دوبارہ لفافے میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیا اور پانی پینے لگا۔ امی، کسی اکرم احمد کا ہاتھ ہے لندن سے۔ گلاس واپس ابرا کو تھماتے ہوئے وہ ماں سے مخاطب ہوا۔ اکرم احمد؟ وہ پرسوچ انداز میں بڑبڑائیں۔ وہ تو تمہارے ابو کے لنگوٹیا یار تھے، کہتے ہیں وہ پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں اور جب تک گھر نہیں مل جاتا وہ یہیں ہمارے گھر میں ٹھہریں گے۔ عارف کی بات پہ سدرا اور ابرا دونوں اچھلی تھیں۔ ہمارے گھر؟ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ چلو کہیں سے تو برکت کی نوید آئی۔ سغرا پرانے زمانے کی نشانیوں میں سے تھیں، تب بھی مہمانوں کو رحمت جان کر بے حد خوش ہوئیں۔ لنگوٹیا کیا ہوتا ہے امی؟ سدرا کی سوئی اٹکتے دیکھ کر ابرا کا دل چاہا سر پیٹ لے۔ بہت جگری دوست، بہت پیارا اور پرانا۔ وہ سادگی سے سمجھاتے ہوئے بولی، جو عرصے تک ساتھ رہے ہوں، ساتھ کھیلے ہوں۔ اسے چھوڑے پھپھو، یہ بتائیں کہ وہ ہیں کتنے لوگ اور کب تک رہیں گے یہاں؟ اور ابرا بے چین تھی۔ خط کے مطابق تو انہوں نے بیوی، بیٹے اور بیٹی کا لکھا ہے، تو 4 لوگ ہی ہوئے۔ عارف نے سوچتے ہوئے کہا، مگر ہمارے گھر میں اتنی جگہ کہاں؟ امی کا کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ بیڈ ہی مشکل سے آیا ہے۔ یہی حال میرے اور سدرا کے کمرے کا ہے، اور بیٹھک میں تو تم سوتے ہو۔ تو مہمان؟ ابرا کی بات بھی سچ تھی۔ کب تک آمد متوقع ہے ان کی؟ سغرا بیگم کچھ سوچتے ہوئے بولی، اسی ہفتے کی شام تک امی۔ عارف نے جواب دیا، یوں کرتے ہیں کہ بیٹی کو سدرا اور ابرا کے ساتھ اور بیٹے کی تمہارے ساتھ جگہ بنا دیں گے، اور اگر بھائی اور بھابھی کے لیے اوپر والا کمرہ میں صاف کر لیتی ہوں۔ انہوں نے حل نکالا، مگر چھت کے کمرے میں تو کاٹ کباڑ پھر اتنا سارا پڑا ہے۔ سدرا فکر مندی سے بولی، جو ٹوٹا پھوٹا ہے کباڑ میں بیچ دیتے ہیں، باقی سب کچرے میں پھینکوا دو۔ یہ ٹھیک ہے امی، آپ لوگ سامان باہر نکالیں، میں نیچے لے آؤں گا۔ عارف بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پھر کچھ سوچتے ہوئے رک گیا۔ ویسے انہوں نے بابا کو لکھا ہے یہ خط کہ وہ یہاں گھر اور بزنس سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک تو انہیں بابا کی موت کا پتہ نہیں، اور دوسرا وہ شاید زیادہ دیر ہمارے گھر نہ رکیں۔ اور امی، انہوں نے یہاں سے کسی اچھی جگہ پہ اچھا مکان دیکھنے کو بھی کہا ہے تاکہ وہ جلد از جلد سیٹ ہو سکیں۔ اس نے پوری بات بتاتے ہوئے کہا، مطلب کافی امیر لوگ ہیں پھر تو۔ سدرا نے اندازہ لگایا، ظاہر ہے لندن میں رہتے ہیں۔ ابرا کہاں خاموش رہنے والی تھی، پھر تو لڑکا بھی کافی پڑھا لکھا ہوگا۔ اس بار اندازہ لگانے والی سغرا بیگم تھی۔ تمہارے ابا مرحوم اور اکرم کی بہت دوستی تھی، چلو اللہ کرے ان کے دل میں اسے رشتہ داری میں تبدیل کرنے کا خیال آ جائے تو کم از کم کسی ایک بیٹی کے فرض سے تو سبکدوش ہو سکوں گی۔ اندازے کے ساتھ ساتھ سغرا بیگم تو کھڑے کھڑے خواب بھی دیکھنے لگیں۔ ان کی بات پہ ابرا نے غیر ارادی نظر عارف پہ ڈالی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ عارف سر جھٹک کے باہر نکل گیا، مگر ابرا دیر تک خود سے الجھتی اس کی نظروں کا مفہوم ڈھونڈتی رہی۔ اکرم اور سمینہ دونوں ہی بے حد اچھی اور سلجھی ہوئی طبیعت کے مالک تھے، تب بھی ان کے متعلق جو خدشات سدرا اور ابرا کے دل میں تھے کہ لندن کے رہنے والے ان کے چھوٹے سے گھر میں گزارا کیسے کریں گے، دم توڑ گئے تھے۔ گھر کے چھوٹے صاف ستھرے صحن میں وہ سب بے تکلف انداز میں کرسیاں بچھائے گپ شپ میں مصروف تھے۔ سنیا بھی سادہ طبیعت کی وجہ سے انہیں بے حد پسند آئی تھی۔ السلام علیکم۔ سیڑھیوں سے نیچے آتی سریا پہ سب کی ہی نظر پڑ چکی تھی، اس لیے وہ جو شارٹ کٹ اپنا کے یہاں آئی تھی اور واپس جانے کا بھی سوچ رہی تھی، بادل نے واسطہ اسے نیچے آنا ہی پڑا تھا۔ ادب سے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سمینہ آنٹی نے محبت بھری نگاہ اس کے سادہ اور خوبصورت سراپے پہ ڈالتے ہوئے جواب دیا، یہ کون ہے؟ انہوں نے سغرا سے پوچھا۔ یہ سریا باجی ہیں، ہماری لنگوٹی۔ سدرا نے امی کا کتنے دنوں پہلے بولا ہوا لفظ پکڑ رکھا تھا۔
وہاں پہ موجود سبھی لوگوں کی پہلے آنکھیں پھٹی تھیں حیرت سے، اور پھر سارا صحن زوردار ہنسی سے گونجا تھا۔ امی نے البتہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی کرنے کی کوشش کر کے اسے گھورا تھا۔ میرا مطلب ہماری بہت پیاری دوست ہیں، کافی پرانی۔ وہ فوراً وضاحت دینے لگی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچیاں ہیں، پاکستان آ کر میرا تو جی خوش ہو گیا۔ وہ خوش دلی سے بولی، سچ میں بھابھی بہت اچھا لگا ہمیں۔ اپنے دوست کو نہ پا کر دلی رنج بھی ہوا، مگر آپ سب کی محبتوں اور اخلاق نے پردیس کی ساری تکان دور کر دی ہے۔ اکرم تشکر امیز لہجے میں بولے، اب بس کہیں اچھا سا ٹھکانہ ہمیں بھی میسر آ جائے۔ ان کے بیٹے ہاشم نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا۔ آپ نے چونکہ خط میں ہدایت کی تھی تو میں نے کہیں اچھی جگہ پہ مکانات دیکھ رکھے ہیں، آپ بس ایک دو دن آرام کر لیں تو پھر دیکھنا شروع کر دیں، میں خود آپ لوگوں کو لے جا کر دکھا لاؤں گا۔ عارف نے انہیں مطمئن کیا۔ آرام کیا کرنا، اگر تم فارغ ہو تو آج شام ہی چلتے ہیں۔ اکرم کو شاید کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ جی جی ضرور انکل، جب آپ کہیں۔ وہ بھی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، ابرا سدرا جاؤ بیٹا، کھانے کی تیاری کرو۔ سغرا بیگم نے بیٹیوں کو مخاطب کیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سریا کے ساتھ ثنیا بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ بہت ہی اچھی تربیت کی ہے بھابھی آپ نے بچوں کی۔ اکرم نے کھلے دل سے تعریف کی تو وہ بھی مسکرا دیں۔ تربیت تو آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کی ہے، لندن جیسے شہر میں بالکل اسلامی طرز عمل دیا ہے اپنے بچوں کو۔ یقین جانیں مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں شرف میزبانی بخشا۔ میرا اور کون ہے پاکستان میں بھابھی، صرف بھائی جیسا دوست ہی تھا اور اس کی فیملی۔ انہوں نے کہا تو اطمینان کا احساس سغرا کے دل میں اترنے لگا۔ مدتوں بعد انہیں اپنے بھائی کی کمی پر ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ کتنے اچھے لوگ ہیں نا، سچ میں مجھے امید نہیں تھی کہ لندن میں رہنے والے لوگ بھی اتنے سادہ اور بااخلاق ہو سکتے ہیں۔ سریا نے سیب کاٹتے ہوئے کہا، اکرم انکل نے ایک ہفتے کے اندر ہی سب کام نپٹا لیے تھے اور شفٹ بھی ہو گئے تھے۔ آج وہ تینوں پورے ایک ہفتے بعد اکیلی بیٹھی تھی، مگر صبح سے یوں میٹنگ جاری تھی جیسے یہ موقع انہیں ایک صدی بعد ملا تھا۔ لو، لندن میں رہنے والوں کی کیا صحیح نکل آتے ہیں جو سادہ اور بااخلاق نہیں ہو سکتے۔ ابرا اس کی منطق پہ حیران ہوئی۔ نہیں یار، میرا مطلب ان غریب لوگوں سے تھا جو وہاں جا کر دو پیسے کیا کما لیں، یہاں کے غریب رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتے۔ سریا نے وضاحت کی، خیر جو بھی ہے مجھے تو بہت پسند تھے، اور سچ بتاؤں مجھے تو ان کا بیٹا ہاشم بہت پسند آیا۔ ابرا کی آواز نے اندر آتے عارف کے قدم وہیں روک دیے۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا، کتنا سنجیدہ طبیعت کا ہے اور پرسنالٹی بھی شاندار، مردوں کو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، عارف کو لگا اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ سریا باجی آپ کی جوڑی تو خوب سجے گی ان کے ساتھ۔ ٹہنوں کی طرف جاتا دل ایک جھٹکے سے واپس آیا تھا اور عارف کے لبوں پہ مطمئن سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ تیزی سے واپس مڑ گیا۔ نہ بابا، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی پسند کرے گا، پھر اب دوبارہ میں کوئی تلہی نہیں چاہتی۔ مجھے تو سمینہ آنٹی کی نظر میں تمہارا عکس صاف دکھائی دیا۔ کیوں سدرا؟ سریا نے سدرا سے تائید چاہی۔ وہ فوراً اس بات میں سر ہلا گئی، بلکہ مجھے تو خود ہاشم بھی تم میں انٹرسٹڈ لگا۔ یاد نہیں، تم جیسے ہی عارف سے کوئی چیز منگواتی وہ لے آتا دوڑ کر۔ سدرا نے بڑا سا چشمہ سیدھا کیا۔ اگر عارف اب ٹھہرا تو اس کا گرنا بنتا تھا۔ ہاں، اس پر تو میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ابرا چونکی۔ سچ ابرا، عارف بتا رہا تھا کہ بہت ہی پیارا گھر ہے ان کا، اور گاڑی بھی لے رہے ہیں۔ تمہاری تو لائف بن گئی سمجھو۔ سریا مسکرائی۔ یہ خواب بھی تو ایسے دیکھتی تھی ہمیشہ۔ سدرا نے اسے کوہنی ماری۔ ہو سکتا ہے وہ تم لوگوں کو اپنے گھر دعوت بھی دیں۔ سریا نے اندازہ لگایا۔ ویسے ابرا، اگر سچ میں ایسی بات ہوئی تو تم کیا فیصلہ کرو گی؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے جیسے عارف بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ سریا کی شرارت بھری آواز پہ وہ بری طرح چونکی تھی۔ بھائی کی تو ابھی تک جاب بھی نہیں، اور میرے ہی حال میں ایسے حالات میں اگر اکرم انکل ابرا کا ہاتھ مانگتے ہیں تو امی ہرگز انکار نہیں کریں گے۔ سدرا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اسی بات پہ بحث کرنے لگیں اور ابرا گہری سوچ میں ڈوبی رہی۔ گھر واقعی بہت اچھا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا مگر بے حد خوبصورت تھا۔ اکرم انکل خود ان سب کو گاڑی میں لے کر آئے تھے۔ عارف اور امی نہیں آ پائے تھے۔ عارف کو کہیں انٹرویو دینے جانا تھا اور امی کی طبیعت ذرا خراب تھی، تبھی وہ سریا کو ساتھ لے آئے تھے۔ وہ بھی بے حد خوش تھی۔ گھر کے پچھلے حصے میں سرسبز لان کے بیچوں بیچ لگے جھولے نے انہیں مزید سرشاری دی تھی۔ سریا اور سدرا تو پاگلوں کی طرح وہیں چپک کے رہ گئیں۔ ابرا انہیں وہیں چھوڑ کے اندر چلی آئی اور باہر آتے ہاشم سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ آئی ایم سوری۔ وہ بری طرح نروس ہوئی۔ سوری، اصل میں آپ کو آپ لوگوں کو ہی بلانے آ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ جھولا چھوڑیں ابھی۔
وہیں کھڑے کھڑے سدرا اور سریا کو کھلکھلاتے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، انجوائے کرنے دیں ان کو، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو پورا گھر دکھاتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ سنیا کدھر رہ گئی؟ نہ جانے کیوں اسے ہاشم کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ امی کے ساتھ کچن میں بزی ہے، اسے کوکنگ کا کریز ہے، آپ آئیں نا میرے ساتھ پلیز۔ اب کی بار وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ اس نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر اس کے ساتھ چلتی تھی۔ ہاشم کا کمرہ بے حد خوبصورت تھا۔ کمرے کے پینٹ سے لے کر کمرے میں استعمال کی ہر چیز میں گلابی رنگ کی جھلک تھی، جس سے عجیب سا فسوں طاری ہونے لگا تھا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹا دیے تو کمرہ چمک اٹھا۔ آپ کا کمرہ بہت شاندار ہے، بے اختیار ہی وہ بولی تھی۔ مجھ سے دوستی کریں گی؟ ہاشم کا سوال بھی اسی قدر بے اختیار تھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں بس دوستی چاہتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، آپ سے باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے۔ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے، لبوں پہ دوستانہ مسکراہٹ سجائے، اور بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ابرا کا دل دھڑک اٹھا۔ میرے خیال میں مجھے چلنا چاہیے۔ اسے لگا اس نے وہاں آ کر غلطی کی تھی۔ میری بات کا جواب تو دے دیں، وہ تیز آواز میں بولا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھتے قدم ایک پل کے لیے تھمے۔ آئی ایم سوری، تیزی سے کہہ کر وہ نیچے جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا مسکراتا رہ گیا۔ امی آپ نے بلایا؟ عارف نے پوچھا تو سغرا بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے عارف کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر ان کے قریب ہو بیٹھا۔ جی امی، حکم کریں۔ وہ ماں کا بے حد فرما بردار تھا۔ سغرا کو اپنے بیٹے پہ فخر تھا۔ مجھے لگتا ہے سمینہ اور اکرم بھائی کو ابرا بے حد پسند آئی ہے۔ میں نے نہ صرف ان کی باتوں سے اندازہ لگایا ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے ابرا کا جھکاؤ بھی ان کی طرف ہے۔ نئے رشتے پا کر میں نے اسے بہت خوش دیکھا ہے۔ عارف کے دل نے ایک دھڑکن چھوڑ دی۔ اور پھر تم جانتے ہو ابرا کو شروع سے ایسی آرام و آسائش والی زندگی کتنی پسند ہے۔ دل کی وادی پہ اداسی کی دھند اترنے لگی تھی۔ سچ بتاؤں تو میں نے ابرا کو ہمیشہ تمہاری دلہن کے روپ میں دیکھا ہے۔ میری دلی خواہش رہی کہ ابرا میری بہو بنے، ہمیشہ میرے پاس رہے، مگر میں کوئی خود غرضی کرنا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ اپنی خواہش کے لیے میں اس کی خواہش اور خوابوں کا گلا گھونٹ دوں۔ عارف تو کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ سدرا کی طرح ہی عزیز رہی۔ تمہاری جاب ہو جاتی، حالات کچھ بہتر ہوتے تو میں ضرور اس سے بات کر لیتی، مگر اب جب قسمت اس کے لیے بہتر راستہ دے رہی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کم از کم میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ بے حد اداسی کی حالت میں بھی اسے اپنی ماں پہ فخر محسوس ہوا۔ میں چاہتی ہوں اگر وہ لوگ رشتہ لے کر آئیں تو میں فوراً ہاں کر دوں۔ ان کے لہجے میں اطمینان تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ خود اپنے بیٹے کے دل کی دنیا تہ و بالا کر چکی ہیں۔ ابرا اور سدرا بے حد خوش تھیں۔ سریا کی ایک بہت اچھے گھرانے میں بات طے ہو گئی تھی، اور اس بار سراسر بغیر لالچ کے یہ رشتہ ہوا تھا۔ لڑکے کی بہن نے سریا کو کسی تقریب میں دیکھا تھا اور دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ سریا کے گھر میں تو جیسے نئی زندگی دوڑ گئی۔ گھر بھر خوشی سے مسکرا اٹھا۔ لڑکے والوں کو شادی کی جلدی تھی، سو ایک دو دن میں تاریخی رکھنے کا کہہ گئے۔ ابرا اور سدرا کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا۔ ملائی جیسی رنگت والی سریا کا چہرہ گلال تھا۔ ابرا اور سدرا نے چھیڑ چھیڑ کر اس کا حشر حراب کر دیا تھا۔ ابرا تم فکر نہ کرو بچوں، تمہارا کام بھی ایک دو دن میں تمام ہونے والا ہے، اوکے؟ سریا نے تنگ آ کر اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہیں وہ کیسے؟ وہ جی بھر کے حیران ہوئی۔ آنٹی نے مجھے بتایا تھا، شاید سمینہ آنٹی لوگ تمہارا ہاتھ مانگنے آ رہی ہیں۔ سریا نے اسے چھیڑا۔ سچ میں ابرا تم بہت خوش قسمت ہو، یاد ہے تمہیں وہ دن جب ہم بارش میں چھت پر بیٹھے اپنے خواب سنا رہے تھے تو تم نے کیا کہا تھا؟ سدرا نے رشک سے کہا۔ ہاں، ابرا کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کہا تھا کہ میرا خواب ہے جس شخص سے بھی میری شادی ہو بے حد امیر ہو، اس کا گھر بے حد پیارا ہو، گاڑی ہو، گھر کے خوبصورت سے لان میں جھولا ہو جس کی زنجیروں پہ بیل چڑھی ہو، اور وہ لڑکا بس مجھ سے پیار کرتا ہو۔ ہاں، اور ہم سب کتنا ہنسے تھے تم پر کہ بلی کے خواب۔ سدرا کا کہا جاندار تھا۔ چلو اب تو تم ہوش ہو جاؤ نا، سریا نے اسے چھیڑا۔ میں دیکھتی ہوں شاید پپو کو کوئی کام ہو، وہ کہہ کر اٹھ گئی۔ سریا اور سدرا نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ سریا حیرت سے بولی تھی۔ سدرا کندھے اچکا گئی۔ اکرم اور سمینہ آئے ہوئے تھے، مگر اس بار وہ ان کے پاس زیادہ نہ بیٹھ پائی تھی۔ حیا تھی یا کچھ اور، وہ اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ یوں ہی کسی کتاب کے ورق الٹ پلٹ رہی تھی کہ سغرا چلی آئیں۔ ابرا، سغرا کی آواز پہ وہ جھٹکا کھا کے سیدھی ہوئی۔ پپو آپ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بیٹا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ نہ جانے کیوں اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ جی پپو، آپ حکم کریں۔
وہ مؤدب لہجے میں بولی تھی۔ بیڈ شیٹ کے پھول دھندلانے لگے تھے۔ دروازے کے باہر کھڑے عارف نے خود کو اندر جانے سے روکا تھا۔ اکرم اور سمینہ ہاشم کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ سچ کہوں تو خود میری بھی خواہش تھی کہ اس جیسے اچھے لڑکے کے لیے میری ہی کسی بیٹی کا انتخاب ہو، اور دیکھ لو اللہ نے میری سن لی۔ پھپھو کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مطمئن تھا۔ مجھے تو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں تم پہ اپنی مرضی مسلط کروں، کیونکہ میں چاہتی ہوں تم خود فیصلہ کرو۔ اگر تمہیں کوئی بھی اعتراض ہو تو مجھے بتا دو۔ ماں باپ کی سمجھداری اپنی جگہ، مگر بچوں کی خواہشات کا احترام کرنا بھی ان کا فرض ہے۔ ان کے محبت پاش لہجے نے اسے جیسے بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھے منظور ہے پھپھو، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ عارف اندر تک ٹوٹ گیا، وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ جیتی رہو، ہمیشہ سکھی و آباد رہو۔ پھپھو دعائیں دیتی باہر چلی گئیں۔ کچھ لمحوں بعد ہی سدرا سریا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ ہاں کر دی امی نے، اگلے جمعے کو تمہاری منگنی رکھی ہے، سدرا نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو وہ جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جھٹکے سے سدرا سے لپٹ کر رو دی۔ اس کے اس رد عمل پہ وہ دونوں حیران بیٹھی رہ گئیں۔ جس قدر ہوش وہ لوگ گھر آئے تھے اسی قدر اداسی اب ان سب کے چہروں سے چھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جس گھر میں خوشی کی ہنسی گونج رہی تھی اب وہاں عجیب سی افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ اکرم اور سمینہ جب گھر لوٹے تو ثنیا تو بھائی کی منگنی کا سن کر جھوم جھوم اٹھی۔ دیر تک وہ تینوں اس بات کو لے کر خوش ہوتے رہے، مگر اس وقت سب کی خوشیوں پہ پانی پھر گیا جب ہاشم گھر لوٹا۔ ثنیا نے جو ہی اسے سرپرائز کے طور پہ اس کے اور ابرا کے رشتے کا بتایا، وہ دم بہت رہ گیا، مگر وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ مگر کیا؟ سمینہ کو کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہونے لگا۔ مگر میں تو سدرا کو پسند کرتا ہوں امی، ابرا میں تو مجھے ثنیا نظر آتی ہے۔ ایک بہن، ایک دوست کی طرح ہے وہ میرے لیے۔ وہ واقعی شوق تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو ہاشم؟ سمینہ کے ساتھ ساتھ اکرم بھی پریشان ہو گئے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، میں نے تو پہلی نظر میں دیکھتے ہی سدرا کو پسند کر لیا تھا۔ وہ بری طرح پھنسا تھا، مگر مجھے تو ہمیشہ تم ابرا کی طرف ہی مائل لگے، بلکہ ہم سب کا یہی حال تھا، اور سچ کہوں تو ہم سب کو ابرا بےحد پسند بھی ہے، سمینہ نے کہا تو ثنیا اور اکرم نے تائید میں سر ہلایا۔ آپ لوگ کم از کم اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار تو مجھ سے پوچھ لیتے، وہ خفگی بھرے لہجے میں بولا۔ ہم نے سوچا تمہیں سرپرائز دیں گے، سمینہ نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی مذاق نہیں امی، اتنا بڑا فیصلہ بھی بھلا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو شوق ہے، وہ بھی 1000 وولٹ کا، وہ بددلی سے بولا۔ خیر تم دل برا مت کرو، ابرا بھی اچھی لڑکی ہے، بہت خوش رکھے گی تمہیں، اکرم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہرگز نہیں ابو، یہ شادی جیسا مضبوط بندھن ہے، کوئی مذاق نہیں کہ دل میں کوئی اور ہو اور رہیں آپ کسی اور کے ساتھ، وہ بھی ساری زندگی ایک سمجھوتے کی ڈوری میں۔ نہ تو میں اپنی زندگی خوار کر سکتا ہوں نہ ابرا کی، پھر ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی، نہ ہی بات پھیلی ہے، وہ بھی دو ٹوک لہجے میں بولا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ اکرم اس بار غصیلے لہجے میں بولے۔ مطلب صاف ہے ابو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اور پھر آپ خود سوچیں، دونوں ایک ہی گھر کی بہنیں ہیں، جب میں سدرا کو دیکھوں گا میرے دل کی ہلش بڑھتی رہے گی، ابرا بھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ اکرم سوچ میں پڑ گئے، واقعی ہاشم کی بات میں وزن تھا، مگر وہ لوگ کیا سوچیں گے، اور ابرا، وہ تو لڑکیاں تو ذرا سی بات چھڑنے پہ ہی سپنے بننا شروع کر دیتی ہیں۔ سمینہ بھی فکر مند تھی۔ آنٹی سغرا بہت سمجھدار ہیں، وہ ضرور ہماری بات سمجھیں گی، اور ابرا کو میں جانتا ہوں، وہ اتنی سی بات پہ کوئی اثر نہیں لے گی۔ اب کہیں جا کے اس کے کھنچے اعصاب نارمل ہوئے تھے، پھر بھی میں تو یہ بات کبھی نہیں کر سکتی۔ ثنیا کے ابو، یہ بات اب آپ کو اکیلے ہی سنبھالنا پڑے گی۔ سمینہ نے تو قطعی طور پر معذرت کی، تو ہاشم امید بھری نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے سر ہلا کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ آج صبح سے جاری بارش نے موسم ایک دم سے بدل دیا تھا۔ ایسے موسم میں ہمیشہ وہ خوشی سے جھومتی پھرتی تھی، مگر آج عجیب سی اداسی نے گھیرا کر رکھا تھا، وہ خود کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ دل عارف سے بات کرنے کو مچل رہا تھا، وہ اس کا بہترین دوست تھا، اس کی چھوٹی بڑی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی، اور کبھی بھی اسے مایوس نہیں ہونے دیا تھا اس نے۔ عارف کہاں ہے؟ اس نے ننھی بوندوں کو محسوس کرتے ہوئے کچن کی کھڑکی سے اندر کام کرتی سدرا کو مخاطب کیا۔ وہ تو صبح ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گیا، سدرا نے کھڑکی کے قریب آتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، وہ بھی کھڑکی میں آ ٹھہری۔ مگر مجھے کچھ اداس سا لگا عارف، تم نے تو کچھ نہیں کہہ دیا اسے؟ میں نے؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ تم ہی اس سے خفا ہو تو وہ ایسے اداس ہوتا ہے، سدرا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں ابرا خود پہ احتیاط نہ کر سکی، وہ منہ بسور کر رونے لگی۔ ابرا، سدرا تیزی سے باہر لپکی۔
پاگل، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا۔ نہیں سدرا، میں تم سے خفا ہو کے نہیں روئی، بلکہ مجھے تو اپنے آپ پہ افسوس ہو رہا ہے۔ ہاشم لاکھ اچھا صحیح، اس کا گھر، اس کی گاڑی میرے خوابوں، میری خواہشوں جیسی ہے، مگر میں اس سے اٹکی۔ میں اس سے کیا؟ سدرا نے گیلا ہوتا چشمہ اتار کے ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر ہاشم میرے خوابوں کے شہزادے جیسا بالکل بھی نہیں۔ پھر بھی میں نے پھپھو کے کہنے پہ سر جھکا دیا، مگر میرا دل میرے بس میں نہیں رہا سدرا۔ یہ تو عارف کی گردان کیے جا رہا ہے۔ سدرا کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ابرا؟ وہ بمشکل بول پائی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سدرا، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے نہ صرف عارف کو بلکہ ایک بہت ہی مخلص اور سچے دوست کو کھو دیا ہے۔ سوچو بھلا، عارف سے زیادہ مجھے کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ صحن کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے عارف کے دل کی اداسی بارش کے ساتھ جیسے دھلنے لگی تھی۔ کتنا خوبصورت اقرار اسے نصیب ہوا تھا، وہ بھی چوری چھپے۔ وہ تو اپنی فائل لینے واپس گھر آیا تھا، وہ بھی دبے پاؤں کہ ابرا سے سامنا نہ ہو اور وہ اس کی آنکھوں کے درد نہ پڑھ لے۔ مگر اب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی سدرا، بہت بڑی غلطی۔ اس نے سدرا کے ہاتھ تھام لیے۔ مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا ابرا، تم مجھے تو کم از کم کچھ بتاتی۔ وہ خفا تھی اور پریشان بھی۔ تمہیں کیا بتاتے جب میرا دل مجھ پہ ہی نہیں کھلا؟ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کب وہ اداس ہوئی، عارف کے دل کو کچھ ہوا۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا سدرا۔ مجھے پھپھو کی عزت اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے، میں ان کا سر کبھی جھکنے نہیں دوں گی۔ وہ کہہ کر سدرا سے لپٹ کر رونے لگی۔ عارف ایک مرتبہ پھر خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ وہ اسی خاموشی سے واپس ہو لیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اکرم بھائی؟ اکرم کی پوری بات توجہ سے سننے اور سمجھ لینے کے باوجود وہ بھلا کیسے مان سکتی تھی؟ پھر بات میری سدرا کی ہوتی تو بھی، مگر ابرا وہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، مجھے بے حد عزیز۔ اس نے میرے فیصلے پہ خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اب میں اس کی خوشیاں چھین کر اپنی ہی بیٹی کی جھولی میں ڈال دوں؟ یہ خود غرضی کیسے کروں بھلا؟ ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آپ میری بات کو غلط لے رہی ہیں۔ اگر آپ ذرا توجہ دیں تو ہم ایک طرح سے ہاشم اور ابرا کی خوشیاں ان کو لوٹا رہے ہیں۔ ہاشم سدرا کو پسند کرتا ہے، ایسی صورت میں یہ شادی صرف ایک زبردستی کا بندھن ہوگی۔ تب آپ خود فیصلہ کریں، دونوں بچوں کی ساری زندگی دھول ہو جائے گی۔ اکرم بھائی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر خود ان کو اپنے دلائل بے حد کمزور لگے۔ شادی بہت مضبوط بندھن ہے بھائی صاحب، محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مجھے اپنی تربیت پہ ناز ہے، ابرا آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اندر آتا عارف فوراً ماں کی طرف بڑھا تھا۔ امی کیا ہوا؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ میں بتاتا ہوں بیٹا۔ اکرم کو امید تھی کہ عارف جیسا سمجھدار بچہ ضرور ان کی بات سمجھ لے گا، تبھی انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات عارف کے گوش گزار کر دی۔ عارف کے دل میں عجیب سی خوشی نے سر اٹھایا، مگر وہ اپنی کیفیت چھپا گیا۔ انکل 1 منٹ، مجھے امی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ امی آپ ذرا باہر آئیں میرے ساتھ۔ وہ ماں کو لیے باہر آ گیا۔ امی یہ دیکھیں۔ اس نے ایک خالی لفافہ ماں کی طرف بڑھایا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا دیا۔ میری جاب ہو گئی ہے امی، بہت ہی مناسب تنخواہ کے علاوہ مجھے گھر اور گاڑی کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں بتانے لگا تھا۔ سچ عارف؟ خوشی کے مارے ان کے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی۔ اور اب ایک ضروری بات، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کی خواہش تھی کہ ابرا آپ کی بہو بنے، اور یہ بھی کہ ابرا کو اس کے خواب بھی مل سکے۔ تو اب میں اس قابل ہو گیا ہوں امی، پھر قدرت بھی موقع دے رہی ہے۔ اور وہ خاموش ہوا۔ پھر اور کیا؟ وہ بمشکل بولی۔ اور یہ صرف میری نہیں بلکہ آپ کی بھتیجی کی بھی خواہش ہے، وہ آپ کو چھوڑ کے اور کہیں نہیں جانا چاہتی۔ عارف نے جیسے ان کو نئی زندگی بخش دی۔ سچ؟ وہ تقریباً چلا اٹھی تھی۔ اگر پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ سدرا سے پوچھ لیں، کیونکہ یہ سب اس نے صرف اسی محترمہ کو بتایا ہے۔ اب کی بار وہ کھل کے مسکرا دی تھی۔ شکر میری اللہ کا۔ انہوں نے دل سے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا کہ جس پاک ذات نے اس قدر مشکل فیصلہ ان کے لیے آسان کر دیا تھا، بے حد آسان۔ وہ اکرم بھائی کو خوشخبری سنانے اندر کی طرف مڑ گئیں۔ عارف سدرا اور ابرا کو اپنی نوکری کی خبر دینے چل دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہاشم بھائی اپنی سدرا پہ لٹو تھے اور ہم سب ابرا کو چھیڑتے رہے، ثریا نے سدرا کی لمبی چوٹی شرارت سے کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ اللہ سچ ثریا باجی، مجھے تو اتنی شرم آ رہی ہے کہ ہاشم بھائی کو فیس کیسے کروں گی۔ اس دن جب ہم ان کے گھر گئے تھے تو انہوں نے مجھے دوستی کے لیے کہا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ لندن پلٹ ہیں، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہے، اور وہ کتنے اچھے نکلے۔ تحفہ ہے میری سوچ پہ، مجھے تو دل سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ ابرا تعصب بھرے لہجے میں بولی۔
لیکن مجھے تو اب بھی ڈر لگ رہا ہے، انہیں میں کیسے پسند آ گئی، اور پھر تم سب بھی تو کہتے تھے کہ میرے سادہ حلیے، تیل لگے بالوں اور یہ موٹے چشمے کی وجہ سے میرا نکاح تم لوگوں کو شٹل کاک برقع میں کرانا پڑے گا تاکہ غلطی سے بھی لڑکے کی نظر مجھ پہ نہ پڑ سکے۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولی۔ اس اچانک صورتحال نے سب سے زیادہ اسے ہلا کر رکھ دیا تھا، ورنہ عارف اور ابرا کی کایا ہی ایک دم پلٹ گئی تھی، اداسی کی جگہ چہکار نے لے لی تھی۔ سچ کہوں تو یہ بات میرے لیے بھی شاکنگ ہے، ابرا نے ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ثریا نے اس کے سر پہ چپت لگا دی۔ تم ہو ہی اتنی پیاری کہ کوئی بھی تمہیں دیکھ کر دل ہار سکتا ہے، ہم دونوں تو تمہیں چھیڑتے رہتے تھے۔ ثریا نے اسے خود سے لگاتے ہوئے محبت پاش لہجے میں کہا۔ سچ؟ اسے شاید یقین نہیں تھا۔ مجھ ابرا نے بھی اس بار اسے زور سے خود میں بھیجتے ہوئے کہا تو وہ تینوں ہی کھلکھلا کے ہنس دیں۔ حالا آپ لوگ تو مجھے تو بالکل اکیلا کر کے جا رہے ہیں، ثریا اداسی سے بولی۔ نہیں بیٹا، ایسی باتیں مجھ سے نہیں نکالتے، اگلے ماہ ہی تو تمہاری شادی ہے، پھر نئے رشتوں میں تم یوں گھلو گی کہ پرانے بس یاد بن کر رہ جائیں گے۔ انہوں نے پیار سے اسے سمجھایا۔ اللہ نے کرم کیا ہے، عارف کو گھر اور گاڑی ملی ہے، ورنہ سچ کہوں تو اس گھر کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا میرا۔ وہ جذباتی ہونے لگی۔ حالا آپ بھی نا، عارف کو دیکھیں کتنا خوش ہے۔ ثریا نے کمرے کے سامنے ٹھہرے گنگناتے عارف کو دیکھتے ہوئے مسرت سے کہا۔ ہاں، اللہ اسے لمبی عمر دے، آمین۔ سغرا بیٹے کو دعا دینے لگی۔ ابرا کہاں ہے؟ برآمدے میں کھڑی سدرا کے کانوں میں سرگوشی سی ہوئی۔ وہ مسکرا دی۔ بارش کی دیوانی چھت پہ ہے، اس نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا تھا، صحن کے بالکل بیچ میں وہ آسمان کی طرف چہرہ کیے آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی، اور چپکے سے اس کے قریب آ گیا۔ اب تو میں بھی تمہاری طرح بارش کا دیوانہ رہوں گا۔ اچانک بھاری آواز پہ وہ بے طرح چونکی تھی۔ وہ کیوں؟ عارف کو دیکھ کے دل میں خوشی نے سر اٹھایا۔ کیونکہ اسی بارش میں میں نے تمہارا اعتراف سنا تھا۔ وہ مسکرایا۔ میرا اعتراف؟ وہ جی بھر کے حیران ہوئی۔ ہاں، وہ جو تم سدرا سے لپٹ لپٹ کر رہی تھی اس دن بارش میں۔ اس کی بات پہ ابرا کے گال تک سرخ پڑنے لگے۔ تو کیا تم نے یہ سب سن لیا تھا؟ وہ ہکلائی۔ ایک ایک لفظ نہ صرف سنا بلکہ حفظ بھی کر لیا۔ سناؤں؟ وہ شریر ہوا۔ ابرا کچھ بول ہی نہ پائی۔ بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ بارش میں کھڑے بھیگ رہے تھے، مگر دونوں ہی اس بات کا احساس تک نہ تھا۔ ہم کل نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، مگر تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی، نیا بندھن میں اسی گھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں، جس کی دیواریں میری محبت کی گواہ ہیں۔ اس نے جیب سے ایک خوبصورت سی انگوٹھی نکال کر کہا۔ کیا تم مجھے یہ حق دو گی؟ خوبصورت مردانہ لہجہ اس کے کانوں کو جیسے نئی زندگی کی نوید سنا گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ عارف نے پیار سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ عارف، امی کی تیز آواز پہ وہ چونکا۔ ہم سفر شکریہ۔ اس کے کانوں میں سر گھولتا وہ تیزی سے نیچے اتر گیا، اور وہ وہیں کھڑی بھیگتی رہی۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے محبت کو پہچان بھی لیا، مان بھی لیا، اور قسمت نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ آنکھیں موندے اپنے چہرے پہ بارش محسوس کرتے وہ دل سے مسکرا دی تھی۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔